الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری معزز اسلامی بہن بھائیوں، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو ٹاپک میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی امپورٹنٹ اور فائدے کی باتیں ہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں کہ پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام کی کثرت کیا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو درود و سلام کی کثرت کیا کریں اور نیکیوں میں اضافے کیا کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے آخرت، مرنے کے بعد کیا ہوگا اور آخرت کا سفر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے۔ مرنے کے بعد قبر، اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے قبر۔ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے اور مومنین کے لیے جنت کی کیاری۔ بعض گناہوں پر صراحت کے ساتھ قبر میں عذاب کا ذکر ہے، جیسے پیشاب سے نہ بچنا، چغلی کھانا، مال غنیمت سے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، نماز کے وقت سوئے رہنا، قرآن پاک کو پس پشت ڈال دینا، زنا، سود کھانا اور قرض لے کر واپس نہ کرنا۔ بعض وہ اعمال ہیں جو عذاب قبر سے نجات کا سبب ہیں، یعنی کہ خلوص نیت سے کیے گئے نیک اعمال، عذاب قبر سے پناہ مانگنا، سورۃ ملک کی تلاوت کرنا۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے لوگ شہید ہیں، سرحدوں پر پہرہ دینے والے اور جمعہ کے دن وفات پانے والا اور پیٹ کے مرض میں مرنے والا۔ تو قیامت جب واقع ہوگی تو سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکنے سے ہی قیامت واقع ہوگی۔ تو سور ایک عظیم کرن ہے، جیسے اسرافیل اپنے منہ میں رکھے ہوئے انتظار میں ہیں کہ کب اس میں پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے۔ سور میں دوبارہ پھونک مار دی جائے گی، یعنی گھبراہٹ کی پھونک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمینوں والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ اس کے بعد ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش نازل فرمائے گا جس کے اثر سے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے سے تمام اجسام اگیں گے، چنانچہ وہ ایک ایسی نئی مخلوق ہوگی کہ اس کے بعد ان کو کوئی موت نہیں آئے گی۔ لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں جنوں اور فرشتوں کو دیکھیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ حالت احرام میں وفات پانے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، شہید کا خون بہہ رہا ہوگا اور غفلت کی حالت میں جو مرے گا وہ حالت غفلت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر شخص اس حال یا اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو حساب کے لیے ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ حالت یہ ہوگی کہ لوگ مدہوشوں کی طرح گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں ان کا رہنا صرف 1 گھنٹے کے لیے ہوگا، ان کو ایسا محسوس ہوگا۔ سورج ان کے قریب 1 میل کی دوری پر لایا جائے گا۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کمزور لوگوں کا اور اہل قبر و نخوت کا گروپ آپس میں جھگڑا کرے گا۔
کافر سے اس کا ساتھی، اس کا شیطان اور اس کے اعضاء جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے۔ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کھائے گا اور کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس دن جہنم کو 70,000 لگاموں سے کھینچا جا رہا ہوگا اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ جب کافر اسے دیکھے گا تو چاہے گا کہ اپنی طرف سے فدیہ پیش کر کے چھٹکارا لے لے اور پھر خاک ہو جائے۔ رہی گنہگاروں کی کیفیت تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ان کے مال سے آگ کی تختیاں بنا کر ان کے جسم کو داغا جائے گا، غرور کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹی چیونٹوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس میدان میں خیانت کرنے والوں، غصب کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کو رسوا کیا جائے گا۔ چور چوری کا مال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، ہر پوشیدہ امر اور ہر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ البتہ نیک اور متقیوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، بلکہ یہ دن ان کے اوپر ایک نماز جیسے نماز ظہر کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہ کرے گی۔ شفاعت عظمیٰ، یہ شفاعت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جو حشر کے روز تمام مخلوقات پر موقف کی ہے، سختی و پریشانی دور کرنے اور ان کے حساب کے لیے ہوگی۔ باقی دوسری شفاعتیں جو یوم حشر کے ساتھ خاص نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر کو بھی حاصل ہوں گی۔ یعنی جو مسلمان جہنم میں جا چکے ہوں گے انہیں نکالنے کے لیے اور اہل جنت کے درجات کی بلندی کے لیے۔ صف در صف لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر انہیں باخبر کرے گا اور ان سے متعلق ان سے سوال کرے گا۔ اسی طرح ان کی عمر، جوانی، مال، علم اور عہد و پیمان کے متعلق سوال ہوگا۔ دنیاوی نعمتوں، آنکھ، کان اور دل کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ کافروں اور منافقوں کا حساب ساری مخلوقات کے سامنے اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھٹکارے، ذلیل کرے اور ان پر حجت قائم کرے، اور ان کے خلاف لوگ زمین، دن رات، مال و اسباب، فرشتے اور اعضائے جسم گواہی دیں گے تاکہ ان کے جرم ثابت ہوں اور وہ اپنے جرم کا اقرار کریں، اور مومن سے اللہ تعالیٰ تنہائی میں ملیں گے، ان کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ اب مومن ہلاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے ان گناہوں پر میں نے دنیا میں پردہ ڈالا تھا اور آج انہیں میں تیرے لیے معاف کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اعمال میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور فیصلہ سب سے پہلے خون کا ہوگا۔ پھر نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، چنانچہ لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایسی کتاب دی جائے گی جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا ہوگا۔ مومن اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور منافق کافر پیچھے سے بائیں ہاتھ میں لیں گے۔ پھر بندوں کے اعمال ایسے ترازو میں تولے جائیں گے جو حقیقی اور بالکل صحیح ترازو ہوگا، اس کے 2 پلڑے ہوں گے تاکہ انہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اعمال جو اخلاص اور شرع کے موافق ہوں گے ترازو میں وزنی ہوں گے۔ اس ترازو میں باری ہونے والے یعنی اعمال یہ ہیں جیسا کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اچھے اخلاق اور ذکر الہی جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسے کلمات ہیں جن کے وزن بہت باری ہیں۔ اس جگہ لوگ نیکیوں اور برائیوں پر صلح کریں گے۔ پھر مومن حوض پر وارد ہوں گے، جو اس سے ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور سب سے بڑا حوض ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اس کے پیالے سونے اور چاندی کے ہوں گے، تعداد میں وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ اس کی لمبائی اردن کے ایک شہر ایلا سے لے کر عدن تک ہوگی، اور اس کا پانی
نہر کوثر سے آ رہا ہوگا۔ یوم حشر کے آخری حصے میں کافر اپنے ان معبودوں کے ساتھ ہوں گے جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، جو انہیں جانوروں کے ریوڑ کی طرح اپنے پیروں کے بل یا اپنے منہ کے بل جماعت در جماعت جہنم تک پہنچا دیں گے۔ پھر وہاں صرف مومنین اور منافقین ہی رہ جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کر دے گا تو لوگ اسے پہچان لیں گے، اور سوائے منافقین کے تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی پیروی میں لگ جائیں گے، چنانچہ پل صراط رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں مومنین کو نور عطا فرمائے گا اور منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا۔ جہنم پر رکھا گیا ایک پل ہے تاکہ اسے پار کر کے مومنین جنت تک پہنچ سکیں، اسے پل صراط کہتے ہیں، اور اس کی صفت اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ وہیں پر مومنین کو ان کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ سب سے اعلیٰ درجے کا نور پہاڑ کے برابر اور سب سے ادنا درجے کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا۔ جب وہ نور ان کے لیے روشن کیا جائے گا تو وہ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ایماندار اسے پار کریں گے، چنانچہ پلک جھپکنے کی تیزی، بجلی کی صورت، ہوا کی تندی، چڑیوں کی رفتار، تیز گھوڑے کی رفتار اور عام سواروں کی رفتار سے مومنین اسے پار کریں گے۔ کچھ لوگ صحیح و سالم پار ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کو زخم لگیں گے اور کچھ لوگ ایک دوسرے پر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو منافقین کے پاس کسی قسم کا نور نہ ہوگا کہ وہ اس نور کی مدد سے آگے چلے جائیں، پھر وہ لوٹ جائیں گے۔ اچانک ان کے اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، پھر وہ پل صراط پار کرنا چاہیں گے لیکن وہ آگ میں گرتے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جہنم میں سب سے پہلے کافر داخل ہوں گے، پھر گنہگار مسلمان اور اس کے بعد منافقین۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس میں کافر کے وجود کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا خوب مزہ چکھے، چنانچہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ 3 دن کی مسافت کا ہوگا۔ اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اس کی جلد کو موٹا کر دیا جائے گا۔ اس کے پینے کے لیے ایسا گرم پانی ہوگا کہ اس کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اس کے کھانے کے لیے زقوم اور غسلین اور پیپ ہوگا۔ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولے گا۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اگر اس میں کوئی نومولود بچہ ڈال دیا جائے تو اس کی تہہ تک پہنچنے سے قبل اس کی عمر 70 سال کی ہو جائے گی۔ اس کا ایندھن کفار اور پتھر ہیں۔ اس کی ہوا سخت گرم لو ہوگی۔ اس کا سایہ سیاہ دھواں ہوگا۔ وہ ہر چیز کو چٹ کر جائے گی، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ جلد کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچا دے گی، دلوں تک چڑھ جائے گی۔ بہت غصے میں چنگاڑ مار رہی ہوگی۔ 1000 لوگوں میں سے 999 افراد اس میں جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مومنین کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک چھوٹا پل ہے جسے کنترا کہتے ہیں۔ انہیں یہاں پر روک لیا جائے گا جہاں ان سے ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتی جنت میں اپنی منزل کے راستے کو اپنی دنیا کی منزل سے زیادہ پہچانتا ہوگا۔ جنت مومنین کا ٹھکانہ ہے۔ اس کی اینٹیں، جنت کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں۔ اس کا گارا مشک کا ہے۔ اس کے سنگیزے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ اس کی مٹی زعفران ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس کے ایک دروازے کی چوڑائی 3 دن کی مسافت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھیڑ سے تنگ پڑ جائے گی۔ اس کے 100 درجے میں ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام فردوس ہے۔
وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس کی چھت عرش الہی ہے، اس کی نہریں بغیر خندق کے بہہ رہی ہیں۔ مومن جس طرح چاہے گا اس کو بہا لے جائے گا۔ اس کی نہریں دودھ، پانی، شراب اور شہد کی ہیں۔ اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے، قریب تر اور نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہیں۔ جنت ایک ایسا موتی کا خیمہ ہے جس کا عرض 60 میل ہے اور اس کے ہر ایک زاویے میں جنتی کے اہل خانہ ہیں۔ جنتیوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، چہرے پر سرمگی آنکھیں ہوں گی، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے۔ جنت میں نہ پیشاب پخانہ کی حاجت ہوگی اور نہ کوئی گندگی ہوگی۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ان کی بیویاں خوبصورت دوشیزائیں ہم عمر اور خاوندوں کی پیاری ہوں گی۔ جنت میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ سب سے کم تر درجے کا جنتی وہ ہوگا جو تمنا کرے گا تو اسے اس کا 10 گنا دیا جائے گا، جو بھی چیز مانگے گا۔ جنت کے خادم ہمیشہ رہنے والے ایسے بچے ہوں گے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے۔ جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے دیدار باری تعالیٰ، اس کی رضامندی اور اس میں دائمی قیام بھی ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بہن بھائیوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ایسے کام کیجئے جن سے اللہ کی رضامندی ہو، اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ کی ناراضگی ہو، اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ کیجئے۔